جی السلام علیکم، ایک دفعہ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ موجودہ الیکشن کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں 8 تاریخ کو ووٹنگ ہوئی، عوام نے جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ جو ہے وہ ووٹ ڈالے۔ اس کی وجوہات جو ہے وہ یہ بھی ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے جتنے بھی تھے ورکر اور جتنے بھی ووٹر تھے ان کو موٹیویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ ووٹ لازمی ڈالیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ اگر وہ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ دھاندلی کے چانسز جو ہے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اگر ووٹروں کی تعداد کم ہوگی، 30% یا 35% ہوگی، تو ظاہری بات ہے پھر یہ ہے کہ دوسری پارٹیوں کو جو ہے وہ زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق جو ہے وہ عوام جو ہے وہ کافی جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ نکلی۔ ہم نے خود بھی جو ہے وہ پولنگ بوتھوں پہ جا کر جو ہے وزٹ کیا، اور یقین مانیں ایک جشن کا سا سما تھا۔ باقی اگر ہم دیکھیں عالمی میڈیا کی رپورٹوں کے اوپر جو اس وقت ابھی تک جو ہے وہ جاری ہیں ان الیکشن کے بارے میں، تو ان الیکشن کے بارے میں ان کی رپورٹنگ جو ہے عالمی میڈیا کی جو ہے وہ اتنی زیادہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اور زیادہ تر پاکستان کے جو ہے الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جس طرح فیئر الیکشن نہیں ہوئے۔ ظاہری بات ہے، دیکھیں کہ کسی بھی ملک کے اندر جو ہے، حتیٰ کہ آپ انڈیا کو لے لیں کہ رزلٹ جو ہے وہ اگر 5 بجے پولنگ بند ہو تو 9-10 بجے تک جو ہے وہ رزلٹ فائنل آ جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 8 تاریخ کی رات کو رزلٹ نہیں آئے، 9 تاریخ کی دوپہر کو رزلٹ نہیں آئے، 9 تاریخ کی شام تک جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ نہیں آئے۔ تو 2-2.5 دن جس وقت آپ کو پتہ ہے جتنا ٹائم گزرتا جاتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ عالمی میڈیا جو ہے اس کو موقع مل جاتا ہے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم عمران خان صاحب کے جو ہے ان کے کینڈیڈیٹ کے بارے میں بات کریں، جنہوں نے پاکستان کے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کے نام سے جو ہے وہ حصہ لیا، کیونکہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی۔ ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے انٹر پارٹی الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں کرائے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں دوسری پارٹیوں کا بھی دیکھا ہے، جو اب یہ سمجھ لیں کہ آپ دوسری پارٹیاں جو ہے وہ کچھ خاندانی پارٹیاں ہیں، کچھ اس طرح کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جماعت اسلامی کے علاوہ جو ہے جو انٹر پارٹی الیکشن جو ہے وہ تو بھائی ایک ہی لیول پہ ہوتے ہیں، کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہی آپ کے سربراہ ہیں۔ تو الیکشن ہو یا نہ ہو میرے نزدیک وہ اتنی ویلیو نہیں رکھتی۔ بہرحال کیونکہ ایک رول اینڈ ریگولیشن ہے تو اس کے تحت جو ہے الیکشن کرائے گئے، لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے الزامات لگا ان کی پارٹی کو پارٹی کے نام کے ساتھ الیکشن میں داخل ہونے کے اوپر جو ہے انہوں نے بین لگا دیا۔ تو بہرحال پھر بھی جو ہے وہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ بات کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دور نظری ہے ان کی، انہوں نے جو ہے وہ اپنے تمام جتنے بھی تھے حلقے این اے نیشنل اسمبلی کے میں خیال ہے 256 یا 266 جو ہے بہرحال جتنے بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ایک کینڈیڈیٹ کی بجائے جو ہے وہ کئی کینڈیڈیٹ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے کیے۔ لیکن بہرحال سب کو معلوم تھا کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ تحریک انصاف کے حمایتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس بات کو پھر جس وقت رزلٹ آنے شروع ہوئے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نے جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیک کے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف ہی ہے، تو انہوں نے سب سے زیادہ سیٹیں لی۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون رہی، تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی رہی۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف پارٹیوں نے 1-1 2-2 سیٹیں لی۔ تو بہرحال اس بات سے ہمیں ایک چیز معلوم ہوئی کہ جو ہے دیکھیں ہم تحریک انصاف پارٹی کو یا عمران خان صاحب کی پارٹی کو اگنور نہیں کر سکتے۔ عمران صاحب جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے بجائے اس کے کہ ان کے اوپر مختلف ایلیگیشن لگا کے ظاہری بات ہے ان کو جو ہے اس الیکشن سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، تو ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنی سیٹ کے طور پہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیا، لیکن بہرحال ان کی پارٹی کی جو ممبر تھے وہ تو فعال۔ ایک پورا سیٹ اپ جو ہے کسی بھی پارٹی کا آپ میرے نزدیک جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جو ہے میں اپنے دیکھا بھی آپ نے تھم نیل پہ پڑھا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے ملکی مفاد کے لیے جو ہے
ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے ایک بات بتاؤں، میں خود کیونکہ بیرون ملک رہتا ہوں، میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بالکل صحیح بات کروں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی. بیرون ملک پاکستانیوں کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک خاص مقام ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو اگر آج وزیر اعظم کے منصب پر آتے کے ساتھ ہی غیر ملک ممالک میں جو پاکستانی رہتے ہیں، اگر وہ ایک آواز لگائیں کہ پاکستانیوں مجھے جو ہے بیرون ملک 27 ارب ڈالر جو ہے ہم نے اس سال جو ہے، بلکہ 35 ارب ڈالر، بہرحال 27 سے 35 کے درمیان جو ہے ہم نے ارب ڈالر جو ہے وہ قسط ادا کرنی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پتہ نہیں کس طرح ادا کریں گے کہ جو موجودہ ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک واحد آدمی ہے پاکستان میں جن کے ماضی میں کوئی کرپشن نہیں ہے، لیکن سب کو کھلے دل سے یہ تسلیم کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج وہ کہیں صبح کے ٹائم 9 بجے کہیں کہ پاکستانیوں مجھے جو ہے وہ قرضے کی قسطیں ادا کرنی ہے، مجھے پیسے چاہیے، تو شام تک میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ پاکستانی کم سے کم جو ہے وہ 15 ارب ڈالر جو ہے وہ لازمی ایک دن کے اندر پاکستان ٹرانزیکشن کروائیں گے. مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ دیکھیں میں خود فرانس میں ہوتا ہوں، میں نے فرانس اور مختلف سروے کیے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے، ندائے وفاق میں جو ہے میں کام کرتا ہوں ایز اے جو ہے ان کا انٹرنیشنل ڈیسک پر، اور یہ میرا آل پاکستان وائس جو ہے یہ میرا اپنا چینل ہے. تو ہم نے جو ہے وہاں پر سروے کیے ہیں مختلف، اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے علاوہ پاکستان کا کوئی سیاستدان اس کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ اس کے کہنے کے اوپر بیرون ملک پاکستانی جو ہیں پیسے بھیجیں. دیکھیں جس وقت عمران خان صاحب جو تھے وہ برسر اقتدار تھے، تو پاکستانیوں نے جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے جو ترسیلات زر وہ 30 ارب ڈالر تک جو ہے وہ پہنچ گئی تھی ایک سال میں. 30 ارب ڈالر جو ہے، تو یہ بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے 35 تک ٹچ کیا انہوں نے. یہ ایک فیکٹ ہے، آپ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ واحد آدمی ہیں جن کے ساتھ تصویر بنانا جو ہے وہ دوسرے لوگ نہ صرف ایک عام بلکہ دوسرے ممالک کے صدور بھی، دوسرے ممالک کے وزیر اعظم بھی. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جب امریکہ کا دورہ کیا تو ٹرمپ نے کتنی خوشی سے ان کو جو ہے وہ کہا، انہوں نے اپنا فرینڈ کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی حلقے ہیں مختلف اعلیٰ اور جتنے بھی ہیں یا جو بھی لوگ جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں، کھلے دل سے جو ہے وہ اس بات کو مانیں. پاکستانی ان کو کیوں لائک کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں آپ، انہوں نے جو ہے وہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے یہ کہا. طارق عزیز صاحب جو ہے وہ سیاستدان چھوٹے لیول کے تھے جو فوت ہو گئے ہیں، نیلام گھر کے والے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنی جائیداد جو ہے وقف پاکستان کے عوام کے لیے کی. اسی طرح جو ہے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ہاسپٹل بنائے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اپنی تمام جائیداد کہا ہے کہ میرے فوت ہونے کے بعد میری تمام جائیداد جو ہے وہ ٹرسٹ جو ہے، یہ آپ کا جو ہے جو ہاسپٹل ہے اس کے ٹرسٹ کے اندر جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی، آپ جو ہے دیکھیں ہمیں کسی سے جلن کر کے یا کسی کو نیچا دکھا کے جو ہے اپنی سیاست نہیں چمکانی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان جو ہے انتہائی جو ہے نازک حالات میں ہے، اور میری یہ ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے، عوام سے بھی، اور جو لوگ جو ہے وہ حکومتوں میں ہیں، کہ آپ کے پاس خدا را ایک واحد آدمی جو ہے وہ عمران خان ہی بچے ہیں جو اس لیول پہ ہیں کہ آپ ان کو استعمال کر کے مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ایک منصب دیجیے اور پھر ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالیے. تو یقین مانیں کہ تمام پاکستانی جن کے پاس کم سے کم بیرون ملک میں 200 ارب سے لے کے 300 ارب ڈالر تک کے اثاثے ہیں، وہ تمام پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، جو ہے وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب وہ یہ سیٹ اپ دیکھتے ہیں موجودہ، یا پی ڈی ایم کا کردار جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے جو بھی رہا، بہرحال مجھے جو ہے وہ زیادہ اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں آخر میں یہی کہتا ہوں، لبے لباب میری بات پہ یہی ہے کہ جو بھی سیاستدان جن کو سیٹیں ملی، جو جیتے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح جیتے، عوام نے ان کو پسند کیا یا نہیں کیا. باقی اگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر عوام نے انہیں پسند کیا ہوتا، انڈیپینڈنٹ اتنے زیادہ نہیں آتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو آپ مان لیجئے. ابھی آپ دیکھ لیں، خود آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب سے عمران خان صاحب گئے ہیں، ترسیلات زر جو بیرون ملک پاکستانیوں سے ہمارے ملک میں آتی ہے وہ کتنی ڈاؤن ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے، عقل مند کو اشارہ ہی کافی. تو آپ جو ہے خدا را عقل سے کام لیجیے. ہمارا ملک جو ہے وہ ابھی ان تمام چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں جو ایک مخلص پاکستانی ہوں، میں کسی جماعت کی میں کوئی سائڈ نہیں لے رہا، میرے نزدیک سب جماعتیں رسپیکٹیبل ہیں، لیکن
اب جو ہے تھوڑا سا مزاج کو تبدیل کرنا ہوگا. اب جو ہے جو جماعتیں جو ہے میں آگے بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ 80 اور 90 کا دور نہیں ہے, یہ 2024 میں ہم آ گئے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا اتنا کوئی طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے آپ کی کرپشن کو, آپ کے جتنے اثاثے کسی بھی ملک کے اندر موجود ہیں ان کو, آپ کے بیرون ملک اثاثے, آپ کے اندرون ملک اثاثے, تمام چیزیں جو ہے عام ریکارڈ آ جاتی ہیں. تو دیکھیں جب جن لوگوں کے جو ہے وہ اثاثے باہر تھے, پاکستان کی عوام کو سب کو پتا تھا, اسی لیے انہوں نے جو ہے اپنے ووٹ جو ہے ان سیاستدانوں کو ویری سوری نہیں دیے. اگر وہ جیتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کس توسط سے جیتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ میری جو ہے کسی سیاستدان سے کوئی مخالفت نہیں ہے, میری کسی ادارے سے کوئی مخالفت. میں تو ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے جو ہے وہ اس کو میں نے پوری دنیا کے وزٹ کیے ہیں, پوری دنیا کے الیکشن دیکھے ہیں. یقین مانے فرانس کے اندر میں نے کوئی 25 سال سے وہاں پہ رہتا ہوں, تو میں خیال ہے 20 الیکشن تو میں نے خود اٹینڈ کیے ہیں. وہاں کے اندر کوئی انٹرنیٹ بند نہیں ہوتا, اس کے اندر کوئی پولیس نہیں آتی. پولنگ بوتھ کے اوپر عام لوگ جا رہے ہیں, ووٹ ڈال رہے ہیں اور گھر جا رہے ہیں. آپ بھی جو ہے مشینیں لگائیں اور اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں. میری پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے تعلیمی ایجوکیشنل ایمرجنسی نافذ کریں. کوئی بھی ملک جو ہے آئندہ الیکشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چٹوں کی بنیاد پہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ ہم نے یہ چٹیں تو انگریزوں نے سسٹم شروع کیا تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جس ملک کے اندر جاتے تھے محکوم قوم کو کو پڑھنے کا, ایجوکیشن کا کوئی رائٹ نہیں دیتے تھے, کوئی اسکول نہیں قائم کرتے تھے. تو پھر کیا ہے, وہ جاہل لوگوں کو یہی کہتے تھے, کسی کو جو ہے وہ پھول دے دیا, کسی کو کلاڑی دے دی, کسی کو کبوتر دے دیا, کسی کو کچھ دے دیا. یہ نشان تو بھائی انگریزوں کے پیدا کرتے ہیں. آج آپ 76 سال کے بعد اگر یہی نشان استعمال کر رہے ہیں, ویری سوری. اب آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو, ہر ادارہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ ہم جو ہے ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ پیسے لگائیں. اور یقین مانیں اگر عمران خان صاحب, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, صرف ایک نعرہ لگا دیں کہ بھی مجھے ایجوکیشن کے لیے $5 ارب جو ہے وہ امداد کے طور پہ چاہیے, چندے کے طور پہ. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں, میں وہ 5 ارب جو ہے وہ شام سے پہلے جو ان کے اکاؤنٹ میں آ سکتا. میں آپ کو بالکل بھی یہ صحیح کہہ رہا ہوں, کیونکہ ان کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں. اور انہوں نے جو ہے دیکھیں پوری دنیا پھری ہوئی ہے. جب وہ کرکٹ کے اندر تھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک حقیقت ہے, اس کو تسلیم کیجیے. تمام ادارے کوشش کریں, تمام عوام بھی کوشش کریں. دیکھیں ملک کے اندر جھگڑے وغیرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر انڈیپینڈنٹ جو ہے, اگر آپ جو ہے ان کو حکومت کی دعوت دیں, الیکشن کمیشن جو ان کو دعوت دے, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ویری سوری, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہ ان کو دعوت دے بھی. آپ اگر اپنا وزیر اعظم لا سکتے ہیں تو لے کے آئیں. اور جو یہ 45 کے اوپر جو ہے جو رزلٹ تبدیل ہوئے ہیں, ابھی وہ چیلنج ہو گئے ہیں, تو ان کا جو ہے عدالتیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عدالتوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے. عدالتوں کو جو ہے وہ بالکل فیئرلی بغیر کسی خوف کے فیصلے دینے چاہیے 45 کے اوپر. اور جو کینڈیڈیٹ میں سمجھتا ہوں کہ جیتے ہیں تو ان کو جو ہے عدالتوں کو جی ڈکلیئر کرنی چاہیے. دیکھیں اس سے جو ہے وہ ججز کا جو ہے وہ دوبارہ اعتماد بحال ہوگا عوام کا ان کے اوپر. اگر یہ نہ ہوا تو یقین مانے یہ ملک جو ہے اس طرف چلا جائے گا. اور خدا نہ خواستہ مجھے, میں خود بیرون ملک میں ہوں, مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کی حفاظت, تو یہ حالات اچھے نہیں ہیں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے اگر 140-45 یا 170 کی میجورٹی لے کے, اگر 1/3 میجورٹی لے کے جو ہے وہ آ رہی ہے, 3 مانے ان کو ایک موقع دیجیے. اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی اور عمران خان صاحب جو ہے خود بذات خود ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اس ملک کو بھنور سے نکال دیں گے. ان کے اوپر پاکستانی ایک آواز کے اوپر جو ہے 15 ارب, اور اس سال کے اینڈ تک جو ہے وہ تقریباً 40-50 ارب بھیج دیں گے. میں آپ کو یقین سے میں اجازت چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے. میں نے آپ کو یہ جو ہے بالکل صحیح تجزیہ کر کے دیے, نہ مجھے کسی جماعت سے لگا ہوا ہے, لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں وہ فیکٹ کے اوپر ہیں. چلے آپ کسی بھی جو ہے جماعت کے جو ہے نیوٹرل آدمی کو جو ہے 2-3 جماعتوں کے نیوٹرل آدمی چلے جائیں بیرون ملک, اور وہاں کے رہنے والے پاکستانیوں سے جو ہے سوالات کریں. اگر آپ کو وہی رزلٹ نہ نکلے جو میں رزلٹ آپ کو دے رہا ہوں, تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اجازت چاہتا ہوں. میری اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا. مجھے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر اب جو ہے اب موجودہ وقت میں حق کا ساتھ دیں گی, اور اپنی جو ہے وہ ریسٹور کریں گی اپنی جو ہے عزت. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ 145 میں سے 135 کے اوپر ہے. ہمارے جو ہے عدالتی نظام کے اوپر جو ہے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو پلیز اس کو شیئر کریں, اس کو لائک کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. میرا تجربہ جو ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے بارے میں بہت زیادہ ہے,
میں خود بیرون ملک میں ہوں اور میں آپ کو تمام جو ہے جتنے بھی چیزیں بات بتاتا ہوں وہ بالکل جو ہے ایکچوئل بتاتا ہوں. میری اس بات کو چیلنج کرنے کے لیے میں کہتا ہوں پورے جتنے بھی بیرون ملک پاکستانی ہیں باہر جا کے سعودی اور مڈل ایسٹ میں ہوں یورپ میں ہوں کیونکہ لوگوں کا زیادہ کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جی جو مڈل ایسٹ میں پاکستانی ہے وہ تو ایسا ہی ہے بس, لیکن یہ جو یورپ والے ہیں یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو یہ چیختے رہتے ہیں. تو میرے بھائی یہ چیز نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں ہمارے سب وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ویری سوری مڈل ایسٹ میں جو ہمارا وہ طبقہ گیا ہوا ہے جو مزدور زیادہ ہے, یہ چیز ہے. اس لیے جو ہے آپ کو اللہ کا شکر کریں پاکستان کے سیاستدان کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو 5-6 ارب ڈالر جو ہے وہ 7 ارب ڈالر جو ہے مڈل ایسٹ سے آ جاتے ہیں. وہ بیچارے ہمارے غریب جو بیچارے غریب اور جو ہمارا مزدور طبقہ گیا ہوا ہے وہ کتنی اپنی کھال کو اس آگ کے اندر جلا کے وہ پیسے بیچتا ہے. تو آپ خدارا اس کھال کو نہ کھائیں, کیونکہ اس وقت ملک میں اس وقت کرپشن کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ان پاکستانیوں کی کھال کو کھا رہے ہیں, ان پاکستانیوں کے اعمال کو کھا رہے ہیں جو بیرون ملک بیچارے اتنی محنت سے وہ کماتے ہیں پیسے اپنے والدین کو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. تو اس امید کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم تمام لوگ میری اور میرا کھلا چیلنج ہے کہ اگر کوئی جا کے باہر جو ہے وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے تو بالکل تحقیق کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں حاضر خدمت ہوں, کسی بھی پلیٹ فارم پہ آنے کو موجود ہوں. تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.